نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ علم التجوید لیول 1 میں آج ہم انشاءاللہ اپنے سبق نمبر 3 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 3 میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بہت پیاری حدیث مبارکہ قابل رشک لوگ کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم حرکات کو پھر سے دیکھیں گے کہ حرکات کتنی ہوتی ہیں۔ 3 طرح کی حرکات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو انشاءاللہ آج پھر ہم اس کو دیکھیں گے، ریوائز کریں گے اور ان حرکات میں سے زبر یعنی فتحہ کی ایکسرسائز کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں بہت پیاری حدیث مبارکہ۔ قابل رشک لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل تو 2 ہی کے بارے میں ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اسے خرچ کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قابل رشک صرف 2 ہی لوگ ہیں۔ نمبر 1 وہ شخص جسے اللہ نے قرآن عطا کیا اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا رہے۔ نمبر 2 وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ اب اس کی مختصراً وضاحت دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں 2 عظیم نعمتوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نمبر 1 قرآن سے تعلق، نمبر 2 مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قرآن سے تعلق ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے اور قرآن کو دوسروں کو سکھانے سے۔ اسی طرح مال کو اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ صدقے سے، خیرات، محتاجوں کی مدد، دین کے کاموں میں خرچ کرنے سے۔ یہ بھی اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب عمل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے بہت بڑی سوچنے والی بات ہے کہ دنیا میں لوگ دولت، شہرت اور مقام پر رشک کرتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اصل قابل رشک لوگ وہ ہیں جو قرآن والے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یعنی جو قرآن سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا خوبصورت پیغام ملتا ہے ہمیں اس حدیث مبارکہ سے کہ اصل کامیابی دولت یا شہرت نہیں، بلکہ اصل کامیابی قرآن سے تعلق اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ لہٰذا ایسے لوگوں پر رشک کرنا یا ایسے لوگوں سے حسد کرنا جائز اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا حرکات کے بارے میں۔ حرکات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک بار پھر سے دوہرا لیتے ہیں کہ حرکات بیسیکلی 9 طرح کی ہوتی ہیں، لیکن فی الحال ہم صرف 3 طرح کی حرکات کو لے کے چل رہے ہیں۔ زبر یعنی فتحہ، اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ منہ کو اوپر کی طرف کھولیں گے۔ اس کے بعد زیر یعنی کسرہ، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ نچلے جبڑے کو پیچھے کی جانب لے کر جائیں گے۔ کیسے؟ جب ہم پچھلی جانب منہ لے کر جاتے ہیں تو پھر انگلش لیٹر ای کی ساؤنڈ آتی ہے، جیسے کہ ای، بی، ٹی، سی، ٹھیک ہے؟ اس کو اے، بے، تے ایسے نہیں پڑھنا، یہ مجہول ہو جائے گا۔ کسرہ کو بہت معروف طریقے سے پڑھا جاتا ہے، شارپ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ای، بی، ٹی، سی ایسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے پیش یعنی ضمہ،
اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ دونوں ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے، جیسے کہ او بو تو، ایسے نہیں پڑھیں گے او بو تو، یہ غلط ہو جائے گا، یہ مجہول ہو جائے گا۔ ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے، او بو تو۔ اب سب سے پہلے ہم زبر کی ادائیگی کے لیے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ زبر کسے کہتے ہیں؟ فتحہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی زبر کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ فتحہ۔ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آپ نے منہ پورا کھولنا ہے، جیسے با تا سا، ایسے کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ منہ ہلکا سا بند کر کے نہیں رکھنا، با تا ایسے نہیں کرنا، یہ رانگ ہو جائے گا۔ پورا منہ کھولیے، با تا سا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا کلمہ، با فتحہ با، سین فتحہ سا، را فتحہ را، باسا را، باسا را، ٹھیک ہے؟ کھینچنا نہیں حرکات کو، باسا را ایسے نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ہماری حرکات ہیں ان کی ادائیگی کتنی ہوتی ہے؟ ایک حرکت، 1 کاؤنٹ، یا پھر آدھا الف۔ یاد رکھیے ایک الف میں 2 حرکات ہوتی ہیں۔ ایک الف میں کتنی حرکات ہوتی ہیں؟ 2 حرکات ہوتی ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کہا؟ حرکات کو کتنا پڑھا جاتا ہے؟ آدھا الف۔ جب آدھا الف پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک الف میں 2 حرکات ہیں، تو آدھے الف میں کتنی حرکات ہوں گی؟ 1 حرکت ہوگی۔ تو لہٰذا ہم نے حرکات کو کتنا کھینچنا ہے؟ صرف 1 حرکت، 1 کاؤنٹ۔ اور اس کو کیا کہیں گے؟ آدھا الف۔ یہ تینوں طرح سے آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ ایک الف میں کتنی حرکات ہوتی ہیں؟ 2 حرکات ہوتی ہیں، 2 کاؤنٹس ہوتے ہیں۔ اب آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ حرکات کو کتنے تک کھینچا جاتا ہے، کتنی ادائیگی کی جاتی ہے حرکات کے لیے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ حرکات کے لیے ہم آدھا الف یعنی 1 حرکت تک، 1 کاؤنٹ تک کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال ایسے سمجھیے، جتنی دیر میں ایک پین کو میز کی سطح پر آپ ٹچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنی دیر میں ایک پین ایک ٹیبل کی سطح کو ٹچ کرتا ہے، جیسے کہ یہ دیکھیے ابھی آواز آئے گی آپ کو، یہ آواز آ رہی ہے نا؟ بس جتنی دیر ایک پین ٹیبل کی سطح کو ٹچ کرنے میں لیتا ہے، اتنی ہی دیر آپ نے ان حرکات کو دینی ہوتی ہے، زبر زیر پیش کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسرا طریقہ آپ اس طرح بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اپنی مٹھی کو بند کیجئے۔ جب مٹھی کو بند کریں گے تو جتنی دیر میں آپ اپنی ایک فنگر اوپن کریں گے، جتنی دیر آپ کی ایک انگلی اوپن ہونے میں لیتی ہے، جتنا وقت لیتی ہے، وہ آپ کی 1 حرکت ہوتی ہے۔ مٹھی بند کیجئے اور ساتھ ہی فنگر کو کھولیے، بس یہ اتنی ادائیگی آپ نے زبر زیر پیش کو دینی ہے کہ جیسے دیکھیے با، با فتحہ با، دیکھیں اب جتنی دیر میں میری انگلی کھلی ہے اتنی دیر میں ہی آپ نے ادائیگی کر لی ہے با۔ چلیے 2-3 ہم کرتے ہیں حروف کی پریکٹس، کلمات کی انشاءاللہ، باقی پھر پورا پیج آپ نے خود پریکٹس کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جو موٹے حروف ہیں، پر حروف ہیں، حروف متعالیہ، ان کو آپ نے پر رکھنا ہے۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خفہ ضغطن قز، یہ 7 حروف ہیں، ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے۔ فی الحال آپ کی ادائیگی کے لیے میں نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ آپ نے ان حروف کو جو کہ خفہ ضغطن قز، حروف متعالیہ کہا جاتا ہے، موٹے حروف کہا جاتا ہے، ان کو آپ نے پر پڑھنا ہے، چاہے کوئی بھی حرکت ان کے اوپر ہو، ٹھیک ہے؟ ان میں کیا آتے ہیں حروف؟ خفہ ضغطن قز، اس میں آتا ہے خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، ٹھیک ہے؟ یہ 7 لیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ جو را ہوتی ہے وہ شبہ مستعلیہ میں آتی ہے، وہ کبھی پڑھی جاتی ہے پر اور کبھی پڑھی جاتی ہے باریک۔ تو را کے انشاءاللہ ہم رول آگے چل کے دیکھیں گے۔ اتنا یاد رکھیے کہ جب را پر فتحہ ہو تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، لیکن جب را پر کسرہ ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ فی الحال یہ ابھی ایک ہی قاعدہ یاد کر لیں، باقی رولز انشاءاللہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ را کو کب 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 پر پڑھا جاتا ہے اور کب 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 باریک پڑھا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ جو نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ تا، زال اور ذا، ان کو آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیٹی والے حروف کون سے ہوتے ہیں جن کو ادائیگی کرتے وقت سیٹی آنی چاہیے؟ وہ ہوتے ہیں زا، سین، صاد، ٹھیک ہے، زا، سین، صاد۔ یہ اب آپ نے کچھ حروف کو پکا رٹ لینا ہے، ان کی ادائیگی ان کی پریکٹس سے آئے گی انشاءاللہ، وہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ چلیے پہلا کلمہ دیکھتے ہیں، با زبر با، سین زبر سا، را زبر را، باسا را، ٹھیک ہے۔ اس کو اب آپ نے یہ نہیں کہنا باسا را، آپ نے لٹکانا نہیں ہے، جلدی سے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے، تا زبر تا، را زبر را، کاف زبر کا۔ اب یہ کاف باریک ہے، اس کو قاف زبر قا ایسے نہیں پڑھنا، وہ موٹا ہوتا ہے، وہ 2 نقطوں والا قاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باریک ہے کش والا، اس کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ تا زبر تا، را زبر را، کاف زبر کا، تارا کا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، میم زبر ما، سا زبر سا۔ اب یہاں دیکھیے سا بہت نرمی سے پڑھا جائے گا، میم زبر ما، تا زبر سا، لام زبر لا، ماسالا، ٹھیک ہے۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر آ۔ اب آپ نے عین کو حلق سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، جامع، جامع، ایسے پڑھنا ہے آپ نے۔ ہا زبر ہا، دیکھیے ہا، یہ جو سانس ہوتی ہے نا اس سے نکالنا ہوتا ہے، حلق سے یہ بھی ادا ہوگا۔ ہا زبر ہا، سین زبر سا۔ اب سین میں دیکھیں سیٹی آ رہی ہے، سین زبر سا، دال زبر دا، ہا سا دا۔ آگے ہے خا زبر خا، اب یہ دیکھیں پر حروف ہے، خا زبر خا، تا زبر تا، میم زبر ما، خاتما، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے تمام حروف کی پریکٹس کر لینی ہے انشاءاللہ۔ آج کا سبق ہم انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں۔ ترتیل کے لیسن میں سورۃ نبا چل رہی ہے ہماری، الحمدللہ 20 آیات اس کی ہم پڑھ چکے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں آپ اپنے استاذہ کے ساتھ۔ باقی جو 10 آیات ہیں اگلی 21 سے لے کر 30 تک انشاءاللہ تعالی آج کے دن آپ ان آیات کی پریکٹس کریں گے۔ ترتیل کے لیسن میں آپ نے فی الحال 2-3 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے فی الحال ابھی، کیونکہ آپ بگنر ہیں، سٹارٹر ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ترتیل کی ادائیگی میں یعنی کہ تلاوت کرتے ہوئے 2-3 رولز کم از کم ذہن میں رکھنے ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو وہاں پہ آپ نے ہائیسٹ غنہ کرنا ہے، آپ نے زیادہ دیر تک آواز جو وہ ناک میں ٹھہرانی ہے، جیسے کہ جہنم۔ اب نون مشدد آ گیا نا، تو اب آپ نے جو یہ کر رہے ہیں یہ آپ نے زیادہ دیر تک ناک میں آواز ٹھہرائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون مشدد پہ اور میم مشدد پہ، جیسے کہ ثم، یہ جو میم مشدد ہے اس پہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ دیر کے لیے آواز اپنے ہونٹوں میں آپ نے کرنی ہے، اس کو میم مشدد پہ بھی غنہ کرنا ہے، زیادہ دیر تک آواز ٹھہرانی ہے، اور نون مشدد پہ بھی۔ یہ پہلی بات آپ نے انشاءاللہ لازمی فالو کرنی ہے تلاوت کا سبق سناتے ہوئے۔ اس کے بعد جب ہم وقف کرتے ہیں تو جو 2 زبر کی تنوین ہوتی ہے وہ 1 الف سے بدل جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے سرابا۔ اب یہاں پہ دیکھیے با 2 زبر بند تھا، جب وقف کیا تو کیا ہو گیا، با زبر الف با 1 الف میں بدل گیا۔ ایک آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حمزہ ساکنہ اس کو دیکھنا ہے، آپ نے حمزہ کے اوپر جزم ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ یاتیہم، یہاں پہ کلمہ نہیں، میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں۔ تو جب بھی حمزہ کے اوپر جزم ہو تو آپ نے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فی الحال یہ 3 رولز انشاءاللہ فالو کریں گے، باقی قواعد بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے اور ان کو اپلائی کرتے جائیں گے اپنے ترتیل کے لیسن میں انشاءاللہ۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔
دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔